شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور یہاں پر میں جاب کے سلسلے میں آیا تھا، جو کہ میرا بالکل بھی جاب یہاں پر نہیں ہو پائی۔ مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا پیش ہوا، اسی وجہ سے یہاں پر میں نے اپنا چھوٹا سا ایک کاروبار سٹارٹ کیا جو کہ بہت اچھا چلا، اور اب میں یہاں پر اپنا بزنس چلاتا ہوں اور بہت اچھے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ جو خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ خوفناک کہانی میں نے میرے نیبر سے، یعنی جو میرے وہاں محلے دار ہیں، انہی سے سنی ہے، اور وہیں کا یہ ایک واقعہ ہے۔ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں کا تو مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا وہ جگہ کون سی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں نے اس جگہ کا نام صحیح طرح مینشن کیا۔ میرے جو محلے دار ہیں وہ مجھے یہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہاں کے لوگ، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ایک دفعہ کہ ایک ہمارے یہاں پر سبھی لوگوں میں، یعنی پورے شہر میں یہ بات مشہور ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ کافی ٹائم پہلے یہاں پر جب یہ سب کچھ نہیں بنا ہوا تھا، اتنا اپ گریڈ نہیں تھا یہ سارا شہر اور سب کچھ، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جو کہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور تھا تو چھوٹا سا ایک قصبہ، لیکن یہاں پر لوگ بہت اچھے سے رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، اور لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے۔ یہاں کے جو بھی مہمان باہر سے آتے تھے انہیں وہ لوگ بہت زیادہ اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن ایک یہاں پر گھر تھا جو اس قصبے سے تھوڑا سا باہر تھا، اور وہ گھر ایک ویرانے میں تھا، اور اس گھر میں ایک فیملی رہا کرتی تھی جو بہت زیادہ پراسرار تھی، اور بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں ان کی سننے میں آتی تھیں۔ نہ وہ فیملی کسی قصبے کے فرد سے ملتی تھی، اور نہ ہی قصبے کے لوگ کوئی فنکشن رکھتے تھے یا کچھ بھی فیسٹیول ہوتا تھا تو وہ کسی چیز میں شرکت نہیں کرتے تھے، وہ سبھی لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو کر رہتے تھے۔ اس فیملی میں ایک چھوٹی بچی تھی جو قصبے کے ایک اسکول میں، جہاں پر سبھی بچے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر وہ بھی پڑھنے کے لیے جاتی تھی، لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے کیونکہ اس کی فیملی کے بارے میں لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت عجیب و غریب باتیں بتائی ہوئی تھیں۔ اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ باتیں سچ تھیں یا صرف ایک جھوٹ تھا۔ تو وہ جو بچی تھی وہ وہاں پڑھنے جایا کرتی تھی، وہاں اس کی ایک اور بچی سے دوستی ہو گئی۔ اب جب ان دونوں کی دوستی ہو گئی تو اس بچی نے بولا کہ آپ میرے گھر کھیلنے آؤ اور ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کھلونے ہیں۔ اب جو وہ ٹاؤن کی بچی تھی اس سے تو یہ بات پتہ تھی کہ یہ کون سے گھر میں رہتی ہے اور اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، تو اس بچی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گی تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ گھر گئی اور اس نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی کہ اس بچی نے جو اس ویرانے میں رہتے ہیں ان کی بیٹی نے مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا ہے، تو اس کی مدر جو تھیں انہوں نے بالکل منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس فیملی کے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کالا جادو کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے گھر کے باہر سے جانور مردہ حالت میں ملتے تھے لوگوں کو گزرتے ہوئے، اور بہت زیادہ ان مردہ جانوروں کی حالت خراب ہوتی تھی، بہت زیادہ خوفناک مردہ حالت میں وہ وہاں پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور سبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ کالا جادو کرتے ہیں اور ان کے گھر میں بہت سے جنات ہیں، اور کچھ لوگوں کو ان کے گھر کے باہر سے بھی جنات بہت زیادہ نظر آتے تھے۔
کبھی ان کی چھت پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آتی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک حلیے کی ہوتی تھی، اور اچانک سے وہ عورت دھوئیں کی شکل میں وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ کبھی وہاں انہیں کوئی چھوٹے قد کا آدمی نظر آتا تھا ان کے گھر کے باہر پھرتا ہوا، اور جیسے ہی وہ کسی ٹاؤن کے شخص کو دیکھتا تھا تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں کی جب یہ باتیں اس کی والدہ نے بھی سنی ہوئی تھی اور اپنی بیٹی کو جب بتائیں تو وہ ڈر گئی اور اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی اس کے گھر کھیلنے کے لیے۔ تو اسی رات کو جب وہ سو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک الگ روم میں سوتی تھی جو وہاں کا ایک کلچر ہے، تو اس کے روم میں اچانک سے بہت زیادہ اس کی جو چیزیں تھیں پڑی ہوئی تھیں، ڈیکوریشن پیس تھے، اس کی بکس تھیں، سب کچھ اس طرح سے گر گیا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہے، جیسے کوئی بہت زیادہ طوفان آیا اس کے کمرے کے اندر، اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی الماری جو تھی، جو اس کا وارڈروب تھا، اس کے دروازے بند ہونے لگے اور کھلنے لگے بہت زور سے، جس سے وہ بچی بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا، اور ڈر کے مارے کیونکہ وہ بچی تھی وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے والدین نے اس کی آوازیں سنی، اس کے چیخنے کی آوازیں سنی، تو جیسے ہی وہ لوگ اس کے کمرے میں آئے تو جو دروازہ اس وقت کھل نہیں رہا تھا وہ دروازہ اچانک سے کھل گیا، اور انہوں نے جب اپنی بچی کو بے ہوش دیکھا تو انہوں نے اسے اٹھایا، اسے ہوش میں لائے، اور جب اس کے کمرے کی حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ ڈر گئی یہ سب کچھ دیکھ کر، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اس طرح بالکل بھی نہیں کرتی کبھی بھی ایسی حرکت کہ سب کچھ توڑ پھوڑ سامان وہ کر دے۔ تو جب وہ ہوش میں آئی، اس نے اپنے امی ابو کو، اپنے والدین کو یہ ساری بات بتائی، تو اس کے والدین خاصے پریشان ہوئے، اور انہوں نے اسے اگلے دن اسکول نہ جانے کا بولا، لیکن وہ اگلے دن اسکول چلی گئی۔ اور جب وہ اگلے دن اسکول گئی تو وہ اس ویران گھر میں رہنے والی بچی جب اس سے ملی جو کہ اس کی دوست تھی، تو وہ بہت زیادہ اس سے غصہ تھی اور بہت زیادہ اسے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی، اور اچانک سے وہ باتوں ہی باتوں میں سے یہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے گھر کھیلنے کے لیے آنا، لیکن تمہاری والدہ نے تمہیں منع کر کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو تمہارے گھر بھیجا اور تمہیں سبق سکھانے کے لیے، تاکہ تم آئندہ سے میری کسی بات کو انکار نہ کرو۔ تو جب اس بچی نے یہ بات سنی وہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا، اور میرے گھر پچھلی رات کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی، اور اس کے بعد وہ اسے اسکول میں بہت زیادہ اگنور کرنے لگی، اسے اوائڈ کرنے لگی کہ وہ اس سے بات نہ کرے، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہو جائے۔ اور وہ جو فیملی تھی، وہ جو بچی تھی، وہ بہت زیادہ پراسرار حرکتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کبھی اسکول میں کسی بچے کے زخمی ہونے کی خبر ملتی تھی، اور جو بھی بچہ زخمی ہوتا تھا وہ بچہ اسی لڑکی کا، اس بچی کا نام لیتا تھا کہ اس بچی نے ہمیں اس طرح سے بات کی کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور تم اس چیز کا انجام بھگتو گے۔ اگر کوئی اس سے تنگ کرتا تھا یا کوئی بھی مذاق کرتا تھا اس کے ساتھ، تو وہ بچے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ٹاؤن کے لوگ تھے ان کا شک اور زیادہ اس فیملی پر بڑھ گیا کہ یہ ضرور کالا جادو کرتے ہیں، اور جو ہمارے بچوں کو جانی نقصان پہنچ رہا ہے یہ انہی کے جنات ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ سبھی لوگوں نے جو شہر کے وہاں میں جو چودھری تھے شہر کے، یعنی اس ٹاؤن کے جو ٹاؤن کو سنبھالتے تھے، اس شخص سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہیں، کیونکہ ہمیں ان سے بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان پہنچانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو واقعات صرف ان کے علاقے تک، ان کے گھر تک ہی محدود تھے، لیکن اب ہمارے بچوں کو ان کی جو بیٹی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے جب یہ بات سنی اور سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ٹاؤن سے باہر نکال دیا جائے، تو اس فیملی کو بلایا گیا، سبھی گھر والوں کو بلایا، اس بچی کو بلایا، اور بلا کر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اپنا۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ غصہ ہو گئے، اور وہ اپنے گھر جب واپس آئے تو ان کے گھر سے بہت زیادہ چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔
جب ٹاؤن کے لوگوں کو، اس قصبے کے لوگوں کو ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، انہوں نے جا کر جب ان کے گھر پہ دستک دی تو اندر اچانک سے بالکل خاموشی ہو گئی اور کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ اندر سے انہیں بہت زیادہ عجیب و غریب اسمیل آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل تھی وہ۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ نہ ہو اس فیملی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، تو انہوں نے جب بہت زیادہ کوشش کر کے اس دروازے کو کھولا اور کھول کر جب وہ اندر گئے تو سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ سبھی لوگ چیخنا شروع ہو گئے کیونکہ اس ساری فیملی نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، انہوں نے سوسائڈ کر لیا تھا۔ اور اس طریقے سے وہ سبھی لوگ مردہ حالت میں پائے گئے، جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ زخمی کیا پہلے، اور اس کے بعد ان سبھی لوگوں نے خود کو پھانسی لگا لی۔ اس بچی کے سمیت، یعنی وہ جو چھوٹی بچی تھی اس نے بھی خود کو پھانسی لگا لی، اور وہ سبھی لوگ وہاں پر مردہ حالت میں پائے گئے، اور ان کے جو گھر تھا وہاں پر بہت زیادہ خون ہی خون تھا جو کہ ان کے جسموں سے نکل رہا تھا۔ جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، چیخنے چلانے لگے۔ جو بالکل مضبوط دل کے افراد تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کی لاشوں کو نیچے اتارا اور انہیں جا کر دفنایا۔ اس کے بعد اس گھر کو ان لوگوں نے بالکل بند کر دیا، اور کافی ٹائم بعد اس کے جب وہ سبھی لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے کہ وہاں پر کیا ہوا اس گھر کے اندر، کیونکہ وہاں پر اس کے بعد کوئی نہ رہنے آیا اور نہ ہی ان لوگوں نے کسی کو وہ گھر الاٹ کیا۔ اگر وہاں کوئی نیا رہنے آتا تھا، جو لوگ فیملی کے ہوتے تھے وہ لوگ ٹاؤن میں ہی رہتے تھے، اس گھر میں بالکل نہیں رہتے تھے۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد کافی ٹائم بعد وہاں پر جو نیو فیملی آئی ان کو وہاں پر گزرتے ہوئے، کیونکہ جب ٹاؤن سے باہر جاتے تھے تو راستے میں ہی وہ گھر آتا تھا اور اس گھر میں انہیں بہت زیادہ جنات نظر آتے تھے، اور جو وہ نئی فیملی تھی اور جو اس ٹاؤن کے کچھ لوگ تھے دوبارہ سے انہیں وہ فیملی ممبر سارے، یعنی اس گھر کے افراد، وہ چھوٹی بچی انہیں نظر آنے لگی، اس کے والدین انہیں نظر آنے لگے، اور وہ ساری فیملی بہت زیادہ خوفناک روپ میں انہیں نظر آتی تھی۔ اور جنات، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا جو ہمساتھ جن ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، وہ اس کے روپ میں لوگوں کو نظر آتا ہے کبھی کبھار۔ اسی طرح وہ جو جنات تھے جو ان کے گھر میں مقیم تھے، جو ان کے قبضے میں تھے، ان کی موت کے بعد وہ جنات آزاد ہو گئے اور وہ اسی گھر میں اپنا بسیرا کر چکے تھے، اور وہاں پر وہ لوگوں کو دوبارہ سے کافی سال بعد بہت زیادہ تنگ کرنے لگے، جس سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ جب بھی وہ اس راستے سے گزرتے تھے اور وہ جو نیا خاندان، نئی فیملی وہاں رہنے آئی تھی، جب وہ لوگ اس راستے سے گزرتے تھے تو ان لوگوں کو تو وہ جنات بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ڈراتے تھے کہ وہ اس طرف نہ آئیں۔ اسی وجہ سے سبھی لوگوں نے وہاں کا راستہ چھوڑ دیا، اور جو دوسرا راستہ تھا جو وہ لوگ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اس راستے کو وہ لوگ زیادہ استعمال کرنے لگے۔ اور وہ جو جنات تھے وہ کبھی بھی اس جگہ سے نکل کر، یعنی اس گھر سے اور اس گھر کے آس پاس کے علاقے سے کبھی باہر نہیں آئے نکل کر، لیکن اگر کوئی غلطی سے اس علاقے کی طرف چلا جاتا تھا تو وہ جنات اسے بہت زیادہ خوف زدہ کرتے تھے، اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، ڈراتے تھے، کہ کچھ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اور کچھ لوگ پاگل ہو جاتے تھے ان جنات کو دیکھنے کے بعد، اور کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو اس قصبے کی تھی، جو قصبہ اب ادھر نہیں پایا جاتا، وہ بالکل وہاں سے ختم ہو چکا ہے، اس جگہ سے، اس علاقے سے، جو میرے نیبر نے بتایا۔ اور اب وہاں پر میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہے، اس کے آگے مجھے میرے جو ہمسائے ہیں انہوں نے مجھے اس کے آگے کچھ نہیں بتایا کہ اس قصبے کے بعد وہاں پر کیا تعمیر ہوا یا کیا جگہ بنی وہاں پر۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے اپنے نیبر سے سنی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے۔ اور ایسے ضرور ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں فیملی ایک ایسی ہوتی ہے
کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کسی محلے میں، کسی علاقے میں، جو بہت زیادہ پراسرار ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی حرکتیں اب نارمل ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے زیادہ تر وہ لوگ کسی کرائم میں ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے زیادہ نہیں ملنا پسند کرتے، اور کچھ لوگ کالے جادو میں اور جنات میں ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اور سب لوگوں کا وہ بھلا کسی کا بھی نہیں سوچ سکتے، وہ سوچتے ہیں تو برا ہی سوچتے ہیں کسی کا۔ تو آپ لوگ اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیے، ان چیزوں سے بچیے، ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے جو آپ لوگوں کو جنات کے حملوں سے ہم لوگ کے قریب لے جائے، اور جنات کے حملوں سے، جنات کی موجودگی سے آپ لوگ جنات کو تنگ مت کیا کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ جا کر جہاں جنات موجود ہوتے ہیں، ویرانے میں جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو وہ لوگ غصہ دلاتے ہیں، انہیں ظاہر ہونے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب کچھ لوگ ان کی جگہوں پہ جا کر ان کے جگہ میں ان کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر وہ جنات ان کا بہت برا حشر کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے بچیں اور ایک خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔